ان میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے میں نے عرض کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سب سے پہلے سجدے میں گئے۔ علماء نے لکھا ہے ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے ایک عالم دین کی قدر کی، علم کی وجہ سے اللہ کا حکم مانا اور ان کی قدر کی، لہٰذا اس کا صلہ اللہ نے یہ عطا کیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر اللہ نے اپنی آخری کتاب، اپنا آخری کلام قرآن مجید سارے کا سارا لکھ دیا۔ یہ اعزاز حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حاصل ہوا سب سے پہلے سجدہ کرنے پر، اور پھر اس کے بعد باقی فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک کھڑا رہا اور اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آگ اوپر کو جاتی ہے، اور اس حضرت آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی زمین پر رہتی ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور سجدہ نہیں کیا۔ ایک گروہ وہ جس نے علم کی قدر کی، اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اس کی پیشانی پر اپنا آخری کلام قرآن مجید لکھ دیا، اور دوسری طرف وہ گروہ جس نے انکار کیا اور ایک عالم دین کی قدر نہیں کی، علم کی قدر نہیں کی، اس وجہ سے اللہ نے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا اور کہا فخرج انک رجیم، دفع ہو جا، میری بارگاہ سے نکل جا، تو ہمیشہ کے لیے مردود بن گیا۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ پتہ یہ چلا جو علماء کا قدر دان ہوتا ہے اسے رہتی دنیا تک دنیا یاد رکھتی ہے، اور جو علماء کا قدر دان نہیں ہوتا، علم کی قدر نہیں کرتا، وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی، اور ساری زندگی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ جیسے اس عزازیل کے اوپر ہوئی، آج تک لعنت، قیامت تک لعنت اس کے اوپر برستی رہے گی۔ لہٰذا علم کی بڑی قدر ہے، اس لیے تو اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کے نظام کو بنایا، سب سے پہلے علم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سکھایا۔ حضرت آدم جب زمین پر تشریف لائے، سب سے پہلے انہیں صنعت و حرفت کا علم اللہ نے سکھایا۔ پھر اس کے بعد حضرت شیش تشریف لائے، حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ نے قلم کا علم سکھایا، یعنی قلم سے محفوظ کرنے کا علم سب سے پہلے اگر اس کائنات میں کسی کو عطا ہوا وہ حضرت شیش علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی معرفت کا علم بھی سکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ لکڑی جوڑنے کا، لکڑی کاٹنے کا اور ترکھان کا علم بھی اللہ رب العزت نے سکھایا۔ یہی وجہ ہے حضرت نوح علیہ السلام سے شریعت شروع ہوئی ہے، اور علماء نے اس کی مثال یوں دی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے سائز کے کپڑے نہیں ملتے بلکہ اسے فوراً ایک کپڑے کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے دن بڑھتے ہیں، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کے سائز کے کپڑے مارکیٹ سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، سلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ 30-35 سال کا کڑیل جوان جب بنتا ہے، ایک جگہ پہ جا کر اس کا جسم ٹھہر جاتا ہے، اب اس کے سائز کا کپڑا بازار سے بآسانی مل جاتا ہے، اور پھر ایک جگہ پہ جا کر اس کا سائز متعین ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس کی مثال یوں دی ہے، یہ شریعت مطہرہ جو چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے چلی، پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن لباس یوں ہی جیسے لباس چلتا رہتا ہے، پھر یہ کائنات کا نظام چلتا رہا، اور جب میرے اور آپ کے نبی آخری نبی بن کر تشریف لائے، میرے اور
آپ کے نبی کے جو ہے اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر سر پہ دنیا میں بھیجا، میرے اور آپ کے نبی آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، تو گویا شریعت مطہرہ مکمل ہو گئی۔ اسی لیے قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو شریعت نوح علیہ السلام سے چلی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کر وہ مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس کے بعد جو اس میں تحریف کرے گا وہ بھی قابل قبول نہیں، جو اس میں کمی کرے زیادتی کرے کسی صورت بھی قبول نہیں، لہٰذا دین مکمل ہو چکا اور میرے اور آپ کے نبی کے اوپر مکمل ہو چکا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو بھی نیا نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم سے نوازا، آپ نے 950 سال تبلیغ کی، آپ کی عمر مبارک 1000 اور کچھ ماہ تھی، اس کے باوجود آپ کے ماننے والے 80-82، آخر اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کشتی تیار کرو، لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، استہزاء کرنے لگے، نہ بارش کا نام و نشان، نہ پانی کا نام و نشان، یہ نوح کیا کر رہا ہے؟ لیکن حضرت نوح تو اللہ کے فرما بردار، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اللہ کے حکم کے مطابق لکڑی کو کاٹا، کشتی تیار کر لی۔ اللہ نے یہ ہنر حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کیا تھا، لہذا کشتی تیار ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے آسمانوں سے بھی پانی برسایا، وَفَتَّنَّا النَّورَ، اور پھر تندور سے بھی پانی نکلا۔ اللہ رب العزت نے زمین پر پانی، پوری کی پوری زمین پر پانی کو جاری کر دیا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، تباہی آ گئی، آپ کے ماننے والے بچ گئے، آپ کے نافرمان ہلاک ہو گئے، 80 یا 82 بچے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کائنات کا نظام چلا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ آپ کے بعد جتنے نبی آئے ہیں اللہ نے ہر نبی کو علم سے نوازا ہے۔ آپ ذرا 1-2 مثالیں سن لیجئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے یہ ملکہ عطا کیا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم عطا کیا، اور وہ علم ایسا تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھتے اور اسے بتا دیا کرتے تھے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم عطا کیا تھا کہ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، کہ آپ جو ہے وہ پرندوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، اور آپ نے ہدہد کا واقعہ سنا، وہ سارا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہدہد وہاں موقع پر موجود نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلایا جائے، پیش خدمت کیا جائے۔ حاضر خدمت ہو کر جب اس سے پوچھا گیا، اس نے بتایا حضرت میں ایک فلاں جگہ پر یہ دیکھ کر آئی ہوں کہ ایک عورت وہ وہاں پہ حکمرانی کر رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا واقعہ ملکہ بلقیس جو ہے سبا بلقیس کا، وہ سارے کا سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام براہ راست پرندوں سے بھی ہم کلام ہوتے تھے اور مخلوقات کو بھی حکم دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ چونٹی کی آواز بھی حضرت سلیمان نے اڑتے ہوئے تخت پہ سنی تھی یا نہیں سنی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کے اوپر جا رہے ہیں اور چونٹی وہ اپنی چونٹیوں کو کہہ رہی ہے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ پوچھا کیوں؟ کہا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا بڑا تھا جس پر 6 لاکھ کرسیاں تھیں، اتنا بڑا تخت تھا، 6 لاکھ کرسیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر۔ اور جب وہ اڑا کرتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اسے حکم دیتے، تو جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو اس جہاں سلیمان علیہ السلام کی نگاہ پہنچتی اس تخت کا پہلا قدم وہاں جا لگتا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ اڑتا تھا
اور اس کے اوپر پرندے سائے کیے ہوئے ہوتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، نہ پہلو میں سے کسی کو ایسی بادشاہی ملی، نہ قیامت تک کسی انسان کو اللہ ایسی بادشاہی عطا کریں گے۔ اتنی عظیم الشان بادشاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا ذکر جہاں کیا ہے وہاں علماء مفسرین نے لکھا ہے سب سے بڑھ کر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ علم کا۔ علم کی بڑی شان ہے، علم کی بڑی فوقیت ہے، علم کی بڑی فضیلت ہے۔ جس کو علم حاصل ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کی دلی عزت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دو ہی اشخاص کی عزت ہوتی ہے، یا مال کی عزت ہوتی ہے یا علم کی عزت ہوتی ہے۔ مال کی عزت جیسے مال فانی، ایسے ہی عزت بھی فانی، یعنی جب تک مال ہوگا عزت ہوگی، اور جب مال چلا جائے گا عزت بھی چلی جائے گی۔ یہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے موجود ہیں، دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے موجود ہیں، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کی بڑی بقا ہو